بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ میزان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ مستحکم ہو۔ صورتحال یہ ہے کہ بھارت کے انتہائی اہم ترین دفاعی راز چوری ہو گئے ہیں، خفیہ معلومات لیک ہو گئی ہیں اور ان کو کافی سیٹ بیک ہوا ہے اور بڑے پیمانے پہ انکوائریاں شروع ہو گئی ہیں اور ان کے اپنے ہی بھارتی فوج کے افسران گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ یہ ایک اہم ترین خبر ہے اور جو ابھی تک چھپائی ہوئی تھی اب آہستہ آہستہ منظر عام پہ آ گئی ہے اور بھارتی انٹیلیجنس اداروں کو ایک کیا کہنا چاہیے سانپ سونگھ گیا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور اتنے سالوں سے ان کے دفاعی راز، اہم ترین دفاعی راز، اسٹریٹجک جو ان کی معلومات تھیں، پلاننگ تھی، جو دفاعی پلاننگ، وہ یہ سب کی سب کیسے چوری ہوئی، گرفتار ہو گئے ہیں کچھ لوگ اور تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ خبر آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بھارت میں جو ایک کیا کہنا چاہیے سراسیمگی تو پھیلی ہوئی ہے، انتہا پسندی تو ہے ہی ہے، اب کچھ اور کیا گیا اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا نام لینے والے پر، بھارت میں پاکستان کا نام لینے والے پر بغاوت کے مقدمات درج کیے جائیں گے۔ یہ مودی سرکار نے اعلان کیا ہے اور یہ اعلان اس تناظر میں کیا گیا کہ T20 ورلڈ کپ چل رہا ہے، پاکستان کے میچ ابھی ہونے ہیں اور پاکستان کی جیت کا جو جشن ہے وہ پورے بھارت میں منایا جانے لگ گیا ہے، بھارت کے تعلیمی اداروں میں منایا جانے لگ گیا ہے، بنگلہ دیش میں منایا جا رہا ہے، سری لنکا میں منایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کو تدارک کے لیے اب ان کو نئے نئے قانون، پہلے تھا کہ دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے تھے، لیکن اب اعلان کیا گیا ہے کہ اب جو بھی پاکستان کا نام لے گا، پاکستان کی فتح کو یا پاکستان کے حق میں کوئی ٹویٹ کرے گا، کوئی سوشل میڈیا پہ اظہار خیال کرے گا، کوئی واٹس ایپ کرے گا، کوئی میسج کرے گا، تو اس کے خلاف ہوگا جی غداری کا مقدمہ، بغاوت کا مقدمہ اور اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ ڈیٹیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ پھر ایک اور کام کیا گیا ہے، پہلے ذرا یہ سن لیں، اس کے بعد میں آتا ہوں اور خبروں کی طرف۔ یہ بھارتی ریاست اتر پردیش، یوپی جسے کہتے ہیں، اس کے وزیر اعلیٰ ہیں جی یوگی آدتیہ ناتھ، انتہائی متعصب، انتہا پسند جتنا بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کی جیت کا جشن منانے والوں پہ، واٹس ایپ پہ پیغام دینے والوں پہ کسی قسم کا بھی کوئی ایسا کام کریں گے تو ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کیے جائیں گے اور انہوں نے یہ قانون حکم نامہ بھی جاری کر دیا اور بھارت ریاستی پولیس کو خاص طور پہ انہوں نے حکم دے دیا ہے اور ابتدائی طور پہ 7 افراد کے خلاف غداری اور بغاوت کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، باقی افراد جو ہیں ایون جنہوں نے پٹاخے چلائے تھے ان کو بھی، ان کے خلاف بھی بغاوت کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور ابھی مزید میچ باقی ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ پہلے تو صرف مقبوضہ وادی میں تھا، لیکن اب دلی میں، بنگلور میں، پنجاب میں، آگرہ میں، ہر جگہ پورے بھارت میں پاکستان زندہ باد کے نعرے گونج رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور کام کیا دلی سرکار نے، وہ یہ کیا کہ نفرت انگیز سی جو ہے اس حد تک پھیل چکی ہے کہ اردو کے خلاف ایک مہم چلائی گئی ہے اور اب بھارت میں اردو کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ انتہا پسندوں کی زبان ہے اور اردو زبان مسلمانوں کی زبان ہے، لہٰذا جو اردو بولے گا وہ دہشت گرد بھی ہے اور انتہا پسند بھی ہے۔ یہ بھارت میں ایک نیا رجحان شروع ہوا ہے اور یہ بھارتی کمپنی نے دیوالی کے ملبوسات کے اشتہار میں اردو الفاظ کا استعمال کیا تھا، جس پر BJP کے رکن پارلیمان اور حامیوں نے کمپنی کا بائیکاٹ کر دیا، مہم چلائی اور کمپنی کو اشتہار واپس لینے پر مجبور کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے اردو کا ورڈ یوز ہی کیسے کیا، استعمال کیسے کیا، ہندی استعمال کریں اور وہی
جو ہے رسم الخط بھی وہی استعمال کریں، اردو رسم الخط کو کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ ایک نیا، حالانکہ اردو جو ہے وہ ایک بہت بڑی زبان اور صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اس کو بڑے پیمانے پہ بولا جاتا ہے، پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی بہت بڑے، اور یہ مذہب سے بالا تر زبان ہے، یہ صرف مسلمانوں کی زبان نہیں بلکہ برصغیر پاک و ہند کی یہ زبان ہے۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور بڑے بڑے نامور شاعر جو ہیں وہ جو ہیں نان مسلم، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی بہت زیادہ بڑے بڑے شاعر ہیں جو اردو کے ہیں اور نام کمایا انہوں نے۔ تو یہ ہے صورتحال بھارت کی۔ اب آتے ہیں بڑی خبر کی طرف۔ بڑی خبر یہ ہے کہ بھارتی ادارہ ہے جی، خفیہ ادارہ، اس نے بھارتی نیوی کے حاضر سروس کمانڈر کو گرفتار کیا ہے۔ 2 ریٹائرڈ اہلکار گرفتار ہوئے ہیں، 2 نجی شخصیات گرفتار ہوئی ہیں، 5 افراد اور حراست میں لیے گئے ہیں۔ اور یہ سب کیا کر رہے تھے؟ اب آپ اندازہ کریں کہ بھارتی نیوی کا حاضر سروس کمانڈر اور 2 ریٹائرڈ اور 2 نجی شخصیات، یہ سب کی سب کر کیا رہی تھیں؟ یہ کر رہی تھیں کہ، اور مزید اس میں کر یہ رہی تھیں کہ غیر ملکی ایجنسیوں کے ہاتھوں یہ بھارتی بحریہ کی اور بھارتی آبدوز کی خفیہ معلومات، دفاعی معلومات، اور بھارت کی فوج، بھارت کے دفاعی ادارے کیا پلاننگ کر رہے ہیں اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، وہ سارے کے سارے جو پیپرز ہیں، خفیہ معلومات ہیں، وہ یہ لیک کر رہے تھے اور غیر ملکی ایجنسیوں کو دے رہے تھے اور غیر ملکی لوگوں کو دے رہے تھے۔ اس میں جو ایک رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے، اس کے مطابق نئی دہلی، ممبئی، حیدرآباد سمیت تقریباً ملک کے 19 شہروں میں اب تک کارروائیاں کی گئی ہیں۔ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک تھا جس کے دوران مختلف چھاپے مارے گئے اور اہم ترین دستاویزات جو کہ دفاعی معلومات تھیں، جو کہ خفیہ پیپرز تھے، وہ ان شہروں میں پہنچے ہوئے تھے۔ جو 19 شہروں میں بڑی کارروائی کی، چھاپے مارے اور وہاں سے اہم ترین دستاویزات کو اور شواہد کو اور میٹیریل کو تحویل میں لیا ہے اور لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یعنی بھارت کی جتنی بھی پلاننگ تھی، دفاعی پلاننگ، اسٹریٹجک پلاننگ، وہ ساری کی ساری ملک بھر میں پھیلی ہوئی تھی، اور یہ اپنے حساس اداروں کے، انڈیا کے حساس اداروں کے لوگ، انڈین فوج کے لوگ، انڈین بحریہ کے لوگ یہ ملوث تھے اور یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ بھارتی نیوی کے گرفتار جو ہوئے ہیں کمانڈر، وہ لیفٹیننٹ کرنل ہیں کلبھوشن، کو ذہن میں رکھیے گا، کلبھوشن بھی بھارتی نیوی کا تھا۔ اور وہاں پہ ایک اور بھی چیز پائی جاتی ہے کہ تھوڑا سا اس میں بھارتی جو فوجی ادارے ہیں، دفاعی ادارے، بحریہ، فضائیہ اور جو بری فوج ہے، ان آپس میں بھی ان کے کافی اختلافات ہیں اور بپن راوت کی وجہ سے بھی کافی ان میں ٹسل چل رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے۔ کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد بھی جیسے اس کو لک آفٹر نہیں کیا گیا، اس پہ بھی انڈیا میں کافی ہیں۔ تو رپورٹ کے مطابق جی بھارتی نیوی جو ہے وہ روس کے اشتراک سے اپنی جو سنگدوش کلاس کی 4 آبدوزوں کی اپ گریڈیشن کر رہی تھی، اور جس میں ایک آبدوز کی اپ گریڈیشن کا خرچہ 1400 کروڑ روپیہ ہے، یعنی کہ 1.5 ارب۔ اور اس حساس منصوبے کی خفیہ معلومات بھی بھارتی نیوی کے اپنے افسران کی جانب سے لیک کی گئی ہیں۔ اور بھارتی نیوی کے مطابق جی تحقیقات میں کچھ غیر سرکاری اور غیر مجاز افراد کے نام بھی سامنے آئے ہیں، اور یہ جو نیٹ ورک ہے یہ پھیلا ہوا ہے پورے بھارت میں، اور مزید تحقیقات وہ کہتے ہیں کی جا رہی ہیں۔ تحقیقات کا معاملہ انڈیا کے 3 مختلف خفیہ اداروں کو دیا گیا ہے اور ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے، CBI ہے، را ہے، IB ہے، ان سب کو دیا گیا ہے، اور اس میں یہ تحقیقات کر رہے ہیں اور ساری معلومات خفیہ رکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور بھی ہے، اس سے پہلے بھی 2005 میں بھی بھارتی نیوی کے ہیڈ کوارٹر سے معلومات لیک ہوئی تھیں، اور ایک بہت بڑا کیس سامنے آیا تھا، اور اس میں
بھارتی نیوی اور فضائیہ کے متعدد افسران کو سزائیں ہوئی تھی، ملازمت سے نکال دیا تھا، نوکری سے نکال دیا تھا، اور جو اس وقت ہے جی 7,000 صفحات پر مشتمل جو ہے حساس ترین اور جنگی نوعیت کی معلومات کو لیک کیا گیا تھا اس وقت، اور کچھ نئی دہلی کے ہائی سیکورٹی زون میں بھی کچھ لوگ رہتے تھے جو اس میں ملوث تھے۔ تو یہ ایک انڈیا کی تاریخ کا دوسرا بڑا واقعہ ہے جس میں ان کے دفاعی راز چوری ہوئے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دلی کہہ رہا ہوں بھارت کے جو دفاعی اہلکار اور دفاعی افسران ہیں وہ کلٹیویٹ آسانی سے ہو جاتے ہیں، ایون ان کے سفارتکار بھی بہت آسانی سے کلٹیویٹ ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے ان کے خاتون سفارتکار تھیں، ان کو دلی میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان پہ الزام تھا کہ یہ پاکستان نے ان کو کلٹیویٹ کر لیا ہے، پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے، تو یہ ان کے ساتھ رابطے میں تھی۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس بہرحال معلومات تو ہوتی ہیں۔ جو 27 فروری پلوامہ ہوا اور اس کے بعد بالا کوٹ ہوا، اس دوران جتنی بھی بھارت پلاننگ کر رہا تھا، ایون یہاں تک پاکستان کو معلوم تھا کہ اس نے کہاں کہاں میزائل نصب کیے ہیں، ہمارے پاکستان میں کون کون سے جو ہیں ٹارگٹ تنصیبات کے وہ انہوں نے فکس کیے ہیں، وہ بھی سارا پاکستان کو معلومات مل رہی تھیں۔ اور یہاں تک پاکستان کو پتہ تھا کہ جب انہوں نے پاکستان نے مقبوضہ وادی میں لائن آف کنٹرول کے اس طرف ٹارگٹ کیا بھارت کی فوجی چوکیوں کو، تو اس وقت بھی پتہ تھا کہ فلاں جگہ پہ بھارت کے جو آرمی چیف اس وقت کے بپن راوت ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، تو ان کو ہٹ نہیں کیا تھا۔ تو یہ ساری معلومات ہمارے تک بھی پہنچتی رہتی ہیں، تو وہاں کے حالات کافی پتلے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے انڈیا کو درپیش، تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔